استغفار کے فوائد۔ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ہر انسان اپنے جیسے ہی انسان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا جس میں برائیاں بہت بڑھ جائیں گی، جب تم اس زمانے کو پاؤ تو باوضو رہا کرو۔ جب کوئی شخص دوسروں کے لیے دعا کرتا ہے تو عرش الہی سے آواز آتی ہے، دوسروں کے حق میں دعا کرنے والے شخص تیرے لیے 2 لاکھ فرشتے دعا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خدا سے تربیت لی ہے اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تمام علوم خزانہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں اور ہر علم پر ایک تالا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان میں سے 1000 تالوں کی چابیاں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی سب سے بہترین مسجد ان کے گھر کا آخری اندرونی کمرہ ہے۔ عورت کا اپنے شوہر کی خدمت کرنا ثواب میں صدقہ و خیرات کے درجے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کو ناشتے میں کھاؤ تاکہ تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی صحیح، مگر ضرور صدقہ کر کے دوزخ کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو۔ دعائیں مانگتے رہا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ مصیبت اور جو ابھی نہیں نازل ہوئی ہے اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اے اللہ کے بندوں، تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگنے لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا، اچھا تو ایسے راضی، میں بھی ایسے راضی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، ایسی تھکاوٹ سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو، آمین۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یادگار واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ اپنے اوپر یقین، اپنی قابلیت پر یقین ہے۔ عاجزی اور خود اعتمادی کے بغیر آپ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ اپنے لمحے سنوارنے کی خاطر دوسروں کی زندگیاں برباد کر جاتے ہیں۔ ہنستے ہوئے چہرے سے جو پہچان لے دکھ کو، سب لوگ ہی ماں جیسے تو ماہر نہیں ہوتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی روحیں پیدا ہونے سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پرورش پا کر آئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھے، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ ہار جانا شکست نہیں، اصولوں کا سودا کرنا اپنے کردار سے گر جانا اور بک جانا بدترین شکست ہے۔ وقت اچھا ہو تو آپ کی غلطی بھی مذاق لگتی ہے، اور وقت برا ہو تو معمولی مذاق بھی سنگین غلطی بن جاتی ہے۔
دھوپ میں باپ اور چولہے میں ماں جلتی ہے، تب کہیں جا کے اولاد پلتی ہے۔ مشکل وقت میں دوسروں کے کام آیا کرو، کیونکہ زندگی میں کبھی نہ کبھی مشکل وقت سب پر آتا ہے، کسی کا صبر دیکھنے کے لیے اور کسی کا ظرف آزمانے کے لیے۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھکتا ہے، بار بار جھکتا ہے، پھر بھی رشتہ بچا نہیں پاتا، کیونکہ رشتے بچانے کے لیے دونوں طرف احساس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کمینے انسان کی پہچان یہ ہے، آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ اس کا صلہ اتنا ہی تکلیف کی شکل میں دے گا۔ جیت کی عادت اچھی بات ہے، مگر رشتوں میں سبقت لے جانے کی غلطی کبھی نہیں کرنا۔ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے والوں کی آنکھیں اکثر بھروسہ توڑنے کے بعد ہی کھلتی ہیں۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نرم بنو لیکن کمزوری کی حد تک نہیں، اور طاقتور بنو مگر نفرت و سختی کے ساتھ نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غصے کو پی جاؤ کہ نتیجے کے لحاظ سے میں نے اس سے میٹھا اور اختتام کے لحاظ سے اس سے لذیذ گھونٹ نہیں دیکھا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر سے بہتر ہے، اور عمل کا ایک قطرہ علم کے سمندر سے بہتر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، گفتگو دوا کی مانند ہے جس کا کم استعمال شفا بخش ہے اور کثرت موت ہے۔ بہت سے لوگ فقط اپنی گفتگو کی وجہ سے بہت ساری مشکلات میں گر جاتے ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روئی کا سوتی کپڑا پہنو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لباس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نیک لوگ اپنے انجام سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غرور میں مبتلا ہونے بھی جہالت کے لیے کافی ہے۔ ایک بچے سے بھی وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے تھے کہ مانگنے والے کو پھر مانگنے کی حاجت نہیں رہتی تھی۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا۔ جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ الفاظ کی تلخیاں میری وضاحتوں کے قابل نہیں، میرے سکوت کا تھپڑ کافی ہے ہر گستاخ لہجے کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ہمت مرداں مدد خدا، آپ عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں فارغ مت رہیے، خود کو دین کے کاموں میں مصروف رکھیے، بڑے بڑے دینی پروگرام سوچیے، اپنے حوصلے بلند رکھیے، ہمت نہ ہاریے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کرم ہے۔ آخرت کی فکر کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اگر تم آخرت کے بارے میں وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ انسان کا کردار ایسی مالا ہے جس کی گرہ کھل جائے تو تمام موتی بکھر جاتے ہیں۔ مخلص لوگ روٹ جائیں تو منا لیا کریں، اور منافق لوگ روٹ جائیں تو خدا کا شکر ادا کریں۔
ہر دفعہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، بعض دفعہ صحبتوں کے رنگ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ انسانیت کی جتنی تذلیل محبت میں ہوتی ہے اتنی کہیں اور نہیں ہوتی۔ جو شخص علم رکھتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، وہ اس مریض کے مانند ہے جو دوا تو رکھتا ہے استعمال نہیں کرتا۔ خود کو عقل کل سمجھنے والے انسان کی اصلاح ممکن ہی نہیں۔ جس کی انا اس کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا ہی نہیں سکتا۔ کیا سیب اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے اندر آئرن بھر دے، اور کیا بھلا کیلا اتنا سمجھدار ہے کہ اپنے اندر پوٹیشیم بھر دے؟ نہیں، کسی کے اندر آئرن، کسی کے اندر پوٹیشیم، کسی کے اندر وٹامن اے اور کسی کے اندر وٹامن سی بھر کر ان چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگانے والا وہ کریم رب اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جس کوئل کو اپنا نام بھی پتا نہیں اسے خوبصورت کوک دینے والا اللہ ہے، اور بلبل کو کیا پتا کہ سیرنگز، فریکوینسی اور پچ کیا ہوتے ہیں، اسے سریلا نغمہ دینے والا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان نہائے تو بال بکھر جاتے ہیں، اور پینگوئن کی ساری زندگی نہاتے گزرتی ہے، پھر بھی ہمیشہ پنکھ سنورے رہتے ہیں۔ ان بے سمجھوں کو ایک دائمی سجاوٹ دینے والا وہ مصور کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ شارک کے پاس 3000 تک دانت ہو سکتے ہیں، اور اس کے پاس برش تو ہے نہیں جس سے دانت صاف کرے۔ پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک چھوٹی کلیز مچھلی آتی ہے، اس کے منہ میں داخل ہوتی ہے، بچا کھچا کھانا کھاتی ہے اور منہ کی صفائی کر کے چلی جاتی ہے، اور شارک اس مچھلی کو نہیں کھاتی۔ یہ سب کس کی قدرت کا نظام ہے؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اونٹ کا اوپر والا ہونٹ کٹا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ اسے عیبدار بنانے کے بجائے مزید خوبصورت بناتا ہے۔ اسے اونٹ کو کانٹے دار درختوں اور جھاڑیوں کو کھانے میں آسانی ہوتی ہے، اور ناک سے نکلنے والی نمی واپس منہ میں جا کر خشک موسم میں پانی کی کمی سے بچاتی ہے۔ کون ہے اونٹ کو ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بکری کے ایک بال کے بھی ہم خالق نہیں، پھر اس کے اندر دودھ کا نظام کہاں سے آ گیا؟ جسم پر رنگ کہاں سے آ گئے؟ اس کی نسل کہاں سے آ گئی؟ کون ہے اس کا بنانے والا؟ بے شک وہ خالق کائنات اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ چیٹی کے پاس نہ کان ہے، نہ ہڈیاں، نہ پھیپھڑے، لیکن اپنے لیے گھر بھی بناتی ہے، کھانا بھی اکٹھا کرتی ہے، اپنے سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہے۔ کس نے اتنے چھوٹے وجود کو اتنی صلاحیتیں دی؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہمیں تو صرف جگر نظر آتا ہے، لیکن جگر کے اندر رگوں کا جال بھی ایک خاص نقطے پر بچھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے جگر کے چھوٹے چھوٹے حصے یعنی لوبیول بنتے ہیں۔ کون ایسی باریک بینی سے ایسی خوبصورت تخلیق کرنے والا؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ انڈے کے اندر چوزے کو آکسیجن کون پہنچاتا ہے؟ ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو کھانا کون دیتا ہے؟ بے سمجھ پرندوں کے لیے دانے کا انتظام کون کرتا ہے؟ بے شک وہی کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہر انسان کو جیتنے کا موقع دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ زندگی کے اس میچ میں تم کتنا اچھا کھیلتے ہو، یعنی کتنی نیکیاں کماتے ہو۔ اس دنیا کے بارے میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو مقدر میں ہوگا وہ مل کے رہے گا۔ ویسے بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، اس آخرت کی فکر کرو۔ آپ کی بہترین ترقی یہ ہے کہ آپ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ اگر تم سوچ کو بڑا، رب پر توکل اور کردار کو عالی نہ بنا سکے تو مطلب اپنے انسان ہونے کا حق ادا نہ کر سکے۔
اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو جاؤ، ورنہ دنیا میں فضول استعمال ہو جاؤ گے۔ دولت کے پیچھے نہ مر مٹو، حلال کماؤ، اپنی تقوی کی فکر کرو، تم کامیاب ہو۔ ان قریب ہمیشہ کی نہ ختم ہونے والی زندگی شروع ہونے والی ہے، لیکن انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے اور تیاری نہیں کر رہا۔ انسان کا آغاز نطفہ ایک بدبودار پانی ہے اور اختتام ایک بوسیدہ جسم ہے۔ یہ بات اگر انسان اپنے دل میں نقش کر لے تو وہ کبھی بھی اپنی اوقات فراموش نہیں کرتا۔ رشتے پھولوں کی طرح ہوتے ہیں، اگر توجہ نہ دی جائے تو مرجھا جاتے ہیں۔ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائیاں یا کمزوریاں چھیڑ کے ہنسنے سے پرہیز کیا کرو۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ جھوٹ کی نحوست۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے رحمت کا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ عبادت کی لذت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان کی نظر کسی عورت کے حسن پر جا پڑے اور وہ اپنی نگاہ جھکا لے تو اللہ عز و جل اس کے دل میں عبادت کی لذت عطا فرمائے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نظر کا لگنا حق ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جانے والی ہوتی تو وہ نظر ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں اللہ کی کتاب لوح محفوظ، اس کے فیصلے اور تقدیر کے بعد سب سے زیادہ تعداد نظر بد کے اثرات سے مرنے والوں کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، نظر بد ایک اچھے بھلے انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہنڈیا میں داخل کر دیتی ہے۔ تم سے ہی سیکھا تھا نظر انداز کرنے کا طریقہ، آج تم پر آزمایا تو رونا کیوں آ گیا۔ نظر انداز کرنے میں فقط تم ہی نہیں ماہر، نگاہیں پھیر لینے کا ہنر ہم کو بھی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دکھ، درد، تکلیف، اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے، مگر شوہر سے محبت کرنا، فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ ہو سکتا ہے دنیا میں منافق بازی لے جائیں، مگر آخرت سچے لوگوں کی کامیابی کا دن ہے۔ اے اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے، اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش عطا کر دے۔ یا اللہ، میرے گناہ معاف فرما اور میرے دل کے غصے کو ختم فرما اور مجھے گمراہ کن فتنوں سے بچا۔ یا اللہ، ہمیں بہترین ذکر کرنے والا، بہترین شکر ادا کرنے والا اور بہترین عبادت کرنے والا بنا دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اے اللہ، میرے دل میں ہدایت ڈال دے اور مجھے میرے نفس کی برائی سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ صرف اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر برائی سے روک سکتا ہے۔ زندگی کا سب سے اچھا ہمسفر، سب سے اچھا عمل ہے۔ بیٹی کی شادی کرنا مشکل نہیں، بیٹی کا گھر بسائے رکھنا مشکل ہے۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو، وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری تمام خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے غلط فہمی ہی کافی ہے۔ آج کل تو رشتہ دار ان لکڑیوں کی مانند ہو چکے ہیں جو دور ہوں تو دھواں دیتے ہیں اور اکٹھے ہو جائیں تو آگ لگا دیتے ہیں۔
بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بات کرنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار دھوکے بازوں کو ہوشیار عقل مند سمجھا جائے گا۔ آج کل ہر شخص میں غم و غصہ بھرا ہوا ہے کیونکہ اس کے اندر میں سکون نہیں، اور اندر میں سکون نہیں کیونکہ وہ قرآن سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے۔ فضول گفتگو سے دو قسم کے لوگ ہی بچ سکتے ہیں، ایک جس میں علم کی کثرت ہو، دوسرا جس میں ذکر کی کثرت ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان کا نقصان مال اور جان کا چلے جانا نہیں، انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، قبر زندہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتی۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ ہمیشہ خوش رہا کریں کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ رشتے نہیں بدلتے، بس ان کو نبھانے والے انسان بدل جاتے ہیں۔ غرور ایک بیماری ہے جو کسی بھی کم ظرف کو لگ سکتی ہے۔ انسان کو تھوڑا سا سخت دل ہونا بھی ضروری ہے، ورنہ پرانا زخم بھرتا نہیں کہ لوگ نیا زخم دے جاتے ہیں۔ لوگ توڑتے ہی چلے گئے، میں صبر کرتی ہی رہی اور پھر اللہ نے مجھے میرے صبر کا صلہ عطا کیا۔ جو کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ اسے اپنے انصاف کے ذریعے ذلت دیتا ہے۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ میں ایسے رشتوں کو نہیں مانتا جو دکھ درد میں سہارا دینے کے لیے تو غائب ہوں مگر تانے دینے کے لیے سب سے آگے نظر آئیں۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو، الفاظ نسلوں کا تعارف کروا دیتے ہیں۔ ہر حال میں الحمدللہ کہا کرو کیونکہ الحمدللہ میں صبر آتا ہے اور شکر بھی آتا ہے۔ لاکھوں درود ان پر جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک آیت نہیں، ایک سورہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں سارا قرآن ہے۔ کیسے بھول جاؤں یہ بات، راتوں کو اٹھ اٹھ کر روئے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اللہ پاک جب مدد کرنے پر آ جائے تو نامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا میں خوبصورت دل تلاش کرو، چہرے نہیں، کیونکہ خوبصورت چہرے تو بہت ہیں لیکن خوبصورت دل بہت کم۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ محبتیں عزت ہوتی ہیں، خیرات نہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اوقات سے نہیں۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے نہیں کرتے مگر سب کچھ نبھانا جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ فطرت ہے انسان کی جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کائنات سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ چاہتی بہت ایک قافلے کی ہمیں، لیکن در و بام کے مکی سے نکلے، مطرب کی بزم آرائیوں کے شوق میں امیر، ہم بسا اوقات خود کی زمین سے بھی گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو دیواریں نہیں۔ احساس کمتری کی سب سے کمتر شکل احساس برتری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تعلیم سے عہدہ تو مل گیا، انسانیت نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ایسی تعلیم کا۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو بھی قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رکھی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زبان کسی کہتے ہیں؟ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے نتیجہ نہیں۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو
اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لو، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پاؤ گے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں، جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو یقیناً آپ کی کامیابی سے خوش ہوں۔ آخری نسل ہے جن کے پاس ایسی معصوم ماں ہے جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو و سیلفی کا کوئی شوق ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے گا تو مچھر جان لیتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، کچھ بھی پائیدار نہیں سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ سب کو نہیں، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ اس دنیا میں ہر چیز عارضی ہے، کچھ بھی پائیدار نہیں سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ سب کو نہیں، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں رد نہیں ہوتی، بلکہ بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے کن کی امید مجھے تھکنے نہیں دیتی۔ سکون نماز میں، نصیحت قرآن میں۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو۔ کامیابی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو تلاش کرنا ہے جو یقیناً آپ کی کامیابی سے خوش ہوں۔ آخری نسل ہے جن کے پاس ایسی معصوم ماں ہے جس کا نہ کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے اور نہ ہی فوٹو و سیلفی کا کوئی شوق ہے۔ زندگی کی بڑی بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم کم ظرف اور منافق لوگوں پر اپنا خلوص ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی ناراض ہو تو کتنی منتیں کرنی پڑتی ہیں اسے منانے کے لیے، اور ایک اللہ پاک کی ذات ہے جو ایک آنسو سے عمر بھر کے گناہ معاف کر کے مان جاتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے گا تو مچھر جان لیتا ہے۔ وہی لوگ اپنی تنقید کو برداشت کرتے ہیں جو سچ مچ اپنی بہتری کے خواہاں ہوتے ہیں۔ ناکامیاں نمک کی مانند ہوتی ہیں جس سے کامیابی کا ذائقہ سمجھ میں آتا ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچ نہیں ہوتے،
اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں کو انجام دینا بڑے بڑے کاموں کی منصوبہ بندی سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اپنی نگاہیں ستاروں پر رکھیے، لیکن دھیان رہے آپ کا پیر زمین پر ہونا چاہیے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو جس طرح چاہے آزما کر دیکھ لو، سانپ بچھوؤں سے کم نہ پاؤ گے۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بد اخلاق انسان ہمیشہ غصے اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عزت اللہ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن زندگی میں آخرت کا سامان جمع کرتا ہے اور کافر اسی دنیا کی چند روزہ لذتوں میں مگن رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچائی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو، اس پر قائم رہو اور ہر مشکل کا مقابلہ کرو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن کے لیے صبح کے وقت کچھ کھائے بغیر گھر سے جانا مناسب نہیں ہے، کیونکہ صبح کو کھانا کھا کے جانا عزت و احترام کا باعث ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بڑھا دے تو اپنے والدین کو خوش رکھو۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رونے والے ملائکہ کی آواز زمین تک آئے تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور زمین میں اپنے باشندوں کے زلزلہ آنے سے دھس جائے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مومن کے علاوہ کوئی تم سے محبت نہیں کر سکتا، منافق کے علاوہ کوئی تم سے بغض نہیں رکھ سکتا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں وہ ذکر ہوں جس کو چھوڑ کر لوگ گمراہ ہو گئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاہل نہ تو گناہوں سے رکتا ہے اور نہ ہی واعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ حدیث مبارک، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حدیث مبارک، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، کم بختی ہے اس کی جو وعدہ کرے پھر اس وعدے کے خلاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہو کہ مشکلات و مصائب کے وقت اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ خوشحالی میں کثرت سے دعائیں کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز حتیٰ کی عجز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم سودے کو رواج دیتی ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خرچ کر لیکن شمار نہ کر، ورنہ اللہ تجھے بھی گن گن کر دے گا۔ مال کو روک کر نہ رکھ، ورنہ اللہ تجھ سے روک لے گا۔ جتنا ہو سکے عطا کرتے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا شہر نہیں ملے گا جسے دجال پامال نہ کرے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان کے ہر راستے پر صف بستہ فرشتے کھڑے ہوں گے جو ان کی حفاظت کریں گے۔ پھر مدینہ کی زمین 3 مرتبہ کانپے گی، جس سے ایک ایک کافر اور منافق کو اللہ تعالیٰ اس میں سے باہر کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ خواہش رکھے گا کہ کاش میرے اہل و عیال اور میرے سارے مال کے بدلے میں وہ مجھے دیکھ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
خصوصی رحمتیں نازل فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد اور اپنے اموال کے لیے بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسی گھڑی میں اللہ سے دعا کر بیٹھو جس میں دعا قبول ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم حوض کوثر پر میرے رفیق ہوگے جیسا کہ غار میں میرے رفیق تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بندہ اپنے آخری عمل پر جس پر وہ فوت ہوا اٹھایا جائے گا۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو مقدم رکھو۔ بدصورت مرد سے شادی کرنے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان اپنی لڑکیوں کو بدصورت مرد کے حوالے نہ کرو اس لیے کہ تمہاری پسند کی طرح ان کی بھی پسند ہے۔ رزق ایک مسافر تھکا ہارا رات کو کسی گاؤں کے مسجد میں پہنچا۔ امام صاحب موجود تھے۔ مسافر نے ان سے کھانا طلب کیا تو امام مسجد نے پوچھا کیا تو نے نماز پڑھی ہے؟ مسافر بخدا میری عمر 80 برس ہے، میرے خدا نے آج تک رزق دینے سے پہلے نہیں پوچھا کہ میں نے نماز پڑھی یا نہیں۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ بیٹا صرف اس وقت تک بیٹا ہوتا ہے جب تک اس کی شادی نہیں ہو جاتی، اور بیٹی اس وقت تک بیٹی رہتی ہے جب تک قبر کی مٹی اس کے وجود کو ہمیشہ کے لیے اپنی آغوش میں نہیں لے لیتی۔ والدین کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ماں کی آواز سکون دیتی ہے چاہے وہ فون پہ بھی کیوں نہ ہو۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنے کے 2 فائدے ہیں، آپ کبھی بڑے نہیں ہوتے، ماں باپ کبھی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں۔ دنیا میں سب سے غلیظ اور سب سے بھیانک آواز اس اولاد کی ہے جب بدلحاظی سے اور چیخ کر اپنے والدین سے بات کرتی ہے۔ کبھی کسی پر کیچڑ مت اچھالو، اس سے دوسروں کے کپڑے خراب ہو یا نہ ہو مگر تمہارے ہاتھ ضرور خراب ہو جائیں گے۔ رشتوں کا ایک روپ مطلب پرستی بھی ہے، کٹ پتلی کی طرح جی حضوری کرتے رہو تو سب ٹھیک، ورنہ رشتے کچے دھاگے کی مانند ٹوٹ جاتے ہیں اور رشتوں کے درمیان بس پھر اجنبیت کی دیوار رہ جاتی ہے۔ بدگمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدگمانی سے بچتے رہو۔ بدگمانی اکثر تحقیق کے بعد جھوٹی بات ثابت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو کاٹ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں دوغلا ہوگا تو روز قیامت اس کی زبان آگ کی ہوگی۔ روزانہ صبح 1 گلاس انار کا جوس فوائد سے بھرپور۔ انار کا جوس وہ واحد جوس ہے جس میں تمام تر قدرتی غذائیت موجود ہوتی ہیں۔ اس میں تمام قسم کے اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں، وٹامن سی سے بھرپور ہے، چہرے کے دانے ختم کرتا ہے، آئلی اور خشک دونوں جلد کے لیے بہترین ہے، بالوں کو مضبوط اور لمبا کرتا ہے، چہرے سے بڑھتی عمر کے اثرات ختم کرتا ہے، پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اور معدے کے تمام مسائل کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیاز جب انسان سفر کر کے کسی دوسرے شہر میں جائے تو وہاں جا کر سب سے پہلے پیاز کھائے، کیونکہ پیاز انسان کو شہر کے امراض سے بچائے گی انشاءاللہ۔ تھکی زندگی پھر سے فریش۔ تمام دن کام کاج کی وجہ سے اگر تھکاوٹ ہو جائے تو رات کو سونے سے پہلے اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر 33 بار سورہ کوثر کا ورد کریں اور اپنے جسم پر پھونک ماریں۔ انشاءاللہ تھکاوٹ دور ہو جائے گی اور صبح اٹھتے وقت بھی تھکاوٹ محسوس نہ ہوگی، بالکل فریش اٹھیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے اور اسی جگہ بیٹھ کر سورہ انعام کے شروع سے 3 آیتیں پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70 فرشتوں کو مقرر فرما دیتا ہے۔ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے لیے قیامت تک دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے۔ اپنے وقت پر نماز پڑھنا
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو ڈاکہ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر ڈالتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خرگوش یہ ایک عورت تھی جو اپنے شوہر سے خیانت کرتی اور ناپاک رہا کرتی تھی۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمان امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر رزق عقل و دانش مندی سے ہی ملتا تو جانور اور بے وقوف زندہ نہ رہتے، بھوکے مر جاتے۔ کبھی بھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ مت کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کوئی مصیبت آ سکتی ہے نہ ہی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کے عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ تعلیم سے عہدہ تو مل گیا، انسانیت نہیں ملی، کوئی فائدہ نہیں ایسی تعلیم کا۔ جس پر سے حیا کا پردہ اٹھ جاتا ہے اس پر پھر کسی گناہ کا پردہ نہیں رہتا۔ بے شک اللہ انتہائی حیادار ہے اور حیاداروں کو محبوب رکھتا ہے۔ قوموں سے خطاب کرنے والی کتاب فقط ایصال ثواب کا ذریعہ بن کر رہ گئی۔ پھر پوچھتے ہیں کہ زوال کسے کہتے ہیں؟ جس گھر میں ذکر اللہ کا ہو اس گھر میں برکت اور رحمت ہمیشہ رہتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رزق کھولے تو دسترخوان لمبا کر دو، دیواریں نہیں۔ احساس کمتری کی سب سے کمتر شکل احساس برتری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو شخص اپنے نفس کی حقیقت سے ناواقف رہتا ہے وہ اپنی حالت کی اصلاح سے بے نیاز رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اس قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، اس کی عقل میں روشنی اور نور پیدا ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ سخی وہ ہے جو ان کو بھی دے جن کو ان سے کوئی امید نہ ہو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، جس قدر ممکن ہو تم سے ان کے کام آؤ۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مصیبت کے وقت بھی مطمئن نظر آؤ اور مشکلات کے باوجود خوش باش رہو۔ حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کائنات کی سب سے مہنگی چیز کسی دوسرے کا احساس ہے، جو دنیا میں ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ چاہتی بہت ایک قافلے کی ہمیں، لیکن در و بام کے مکھی سے بھی گئے۔ مطرب کی بزم آرائیوں کے شوق میں امیر، ہم بسا اوقات
کی زبیں سے بھیگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص سب سے بڑا بے وقوف ہے جو دوسروں کی برائیوں کو برا سمجھے لیکن خود ان پر جمع رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت ایک درخت ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے اور زبان پر پھل لاتا ہے۔ فرمان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ تمہارے عیب جانتا ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے عیبوں سے واقف ہونے کے باوجود تم کو دوست مانتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یتیموں سے محبت۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے کے یتیم بچوں سے فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں کوئی یتیم ہونے کا طعنہ دے تو اسے کہنا میں یتیم نہیں ہوں، میرے باپ کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابو طالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ماں باپ کو ستانے والے کو موت سے پہلے زندگی ہی میں سزا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی خدمت و اطاعت سے رزق اور عمر میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک کسی کا صدقہ اس کی قبر سے گرمی کو دور کر دیتا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقہ زیادہ دیا کرو کہ اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ خیرات مت روکو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زیادہ مال جمع کرنے والے لوگ اللہ کی نظر میں حقیر ہیں مگر کثرت سے صدقہ کرنے والے اللہ کی نظر میں محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں سے عزت سے پیش آنا صدقہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم 3 آدمی ساتھ رہو تو تم میں سے 2 آدمی تیسرے کو اکیلا چھوڑ کر کان میں بات اور سرگوشی نہ کریں کیونکہ یہ اسے رنج و غم میں مبتلا کر دے گا۔ آسانی پیدا کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسانی پیدا کرو، تنگی نہ پیدا کرو، لوگوں کو تسلی اور تشفی دو، نفرت نہ دلاؤ۔ حیا نہیں تو کچھ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے پیغمبروں کا کلام جو لوگوں کو ملا اس میں یہ بھی ہے کہ جب شرم ہی نہ رہی تو پھر جو جی چاہے وہ کرے۔ غلطی بار بار نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو ایک سوراخ سے دوبارہ ڈنگ نہیں لگ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑھ کر سود یہ ہے کہ کسی مسلمان کو شرمندہ اور بے عزت کرنے کے لیے زبان درازی کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص رات کو تھوڑا کھانا کھائے اور پانی کم پیے اور نماز پڑھتے ہوئے رات گزارے تو صبح تک حورین اس کے پہلو میں ہوتی ہیں۔ بیٹے نعمت ہیں اور بیٹیاں نیکی ہیں، اللہ پاک نعمتوں پر حساب لیتا ہے جبکہ نیکیوں پر ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ہے بیٹیوں کی شان۔ بیٹیاں نازک سی رنگ برنگی تتلیاں ہوتی ہیں، ان کو مت ڈانٹیں اور نہ ہی ماریں، ایک دن یہ چلی جائیں گی تو آپ کا پیار یاد رکھیں گی، بس اللہ ان کے نصیب اچھے کرے اور انہیں زندگی کی ہر خوشی دکھائے، ان کی زندگی میں کوئی غم نہ آئے، آمین۔ بیٹیاں بہنیں، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا کسی قریبی عزیز کی 2 بیٹیوں وغیرہ پر حصول ثواب کی نیت سے خرچ کیا، یہاں تک کہ ان 2 کو اللہ نے اپنے فضل سے دوسروں سے مستغنی کر دیا، تو وہ دونوں اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہوں گے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رزق کو کم کرنے والے 5 اسباب: نماز قضا کرنا، قبرستان میں ہنسنا، سجدہ تلاوت نہ کرنا، اندھیرے میں کھانا کھانا، مغرب اور عشاء کے درمیان سونا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
3 مصیبتیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کو 3 مصیبتوں میں مبتلا کرے گا۔ اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، موت کے وقت اس کی زبان لڑکھڑائے گی، دنیا سے جاتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ خوش نصیب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 آدمیوں کی خوش نصیبی ایسی ہے کہ ان پر رشک کرنا جائز ہے۔ اول تو ایسا آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارا مال دیا ہو اور وہ اس مال کو نیک کاموں میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہو۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا علم عطا کیا ہو اور وہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، لوگوں کو مسائل بتاتا ہو اور اپنا علم دوسروں تک پہنچاتا ہو۔ خوش بختی کی علامات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں: نیک بیوی، کھلا گھر، نیک ہمسایہ، اچھی سواری، اور 4 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: بری بیوی، تنگ گھر، برا ہمسایہ، بری سواری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام سخت تکلیف و پریشانی میں ڈال دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے: یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدترین ہے وہ شخص جس کے شر سے لوگ ڈرتے ہیں۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص دوسرے کے رازوں کو کریدے گا تو خدا اس کے رازوں کو فاش کر دے گا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پرانی دوستی کے جاری رکھنے کو پسند کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ ایسا طالب علم جو سوال پوچھتا ہے وہ 5 منٹ کے لیے بے وقوف رہتا ہے، لیکن جو نہیں پوچھتا وہ زندگی بھر بے وقوف رہتا ہے۔ اللہ نے تمہیں پریشان دیکھا ہے، اللہ نے تمہیں خاموشی سے بکھرتے دیکھا ہے، تمہارے آنسو، تمہارے درد کو جانتا ہے وہ، تمہاری روح کو کمزور پڑتے، تمہارے دل کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، تمہارے ذہن کی نسوں کو پھٹتے دیکھا ہے۔ آج ہمت کرو وہ باتیں سن کر جو تمہیں تکلیف دے رہی ہیں، جلد سب کچھ ٹھیک ہوگا، تم صبر کرو، بس صبر کرو، صبر کرو۔ عورت محبت سے زیادہ عزت کو ترجیح دیتی ہے۔ محبت تو مل ہی جائے گی اگر نصیب میں لکھی ہو، لیکن عزت وہ بہت قیمتی ہے، ایک بار چلی جائے تو پھر کبھی بھی لوٹ کر نہیں آتی، اور اگر آ بھی جائے تو اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ میں اکثر ہار جاتی ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میں اکثر ہار جاتی ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے، خاموشیوں کو جو تیری خاطر میں نہ لائے اس شخص پہ الفاظ کو ضائع نہیں کرتے۔ ایک الگ سا سکون ملتا ہے جب اللہ کے خوف سے استغفار کے آنسو آنکھوں سے نکل آتے ہیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم پر غصہ کرے مگر پھر بھی تعلق نہ ختم کرے، وہ برے وقت میں تمہارا سچا ساتھی ہے۔ ہنسنا آتا ہے مجھ سے غم کی بات نہیں ہوتی، جناب میری باتوں میں مذاق تو ہوتا ہے پر میری ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ کون سیکھا ہے صرف باتوں سے، سب کو ایک حادثہ ضروری ہے۔ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان، ورنہ ابلیس کو بھی آتے تھے فضول کے فرائض بہت۔ مشکل دستک دے تو خوف زدہ نہ ہوں، آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیں، کیونکہ
کی کامیابی ہمیشہ مشکل کا بھیس بدل کر آتی ہے۔ کبھی سوچا ہے بھاگ رہے ہو جس کے پیچھے، اگر مل گیا وہ تو کیا کرو گے؟ ٹھان جو لی ہے منزل کی چاہ، پہنچ گئے جو وہاں تو کیا کرو گے؟ جسے تم سکون کہتے ہو اس سے بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ فطرت ہے انسان کی، جب غم آئے تو ڈر سا جاتا ہے، جب خوشی کا لمحہ آئے تو خود غرض ہو جاتا ہے، نفرت پر آئے تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے، جب محبت کرنے پہ آئے تو خود کو بھی لٹا دیتا ہے۔ مخلوق سے اچھا تعلق ہمیشہ محفل میں اور ہنس کھیل کر بنتا ہے، جبکہ خالق سے اچھا تعلق ہمیشہ تنہائی میں اور رو رو کر بنتا ہے۔ ہم ہر حالات سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہم صرف انسانوں سے سمجھوتا نہیں کرتے۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں، لیکن گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ توڑنا نہیں جوڑنا سیکھو، کیونکہ توڑنے والوں کی حویلیاں ویران اور جوڑنے والوں کی قبریں بھی آباد رہتی ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے نہیں کرتے مگر سب کچھ نبھانا جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ رشتہ کوئی بھی ہو، خوبیوں اور خامیوں سمیت برداشت کر کے نبھایا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آزمائش جتنی سخت ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی بڑا ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں نرمی کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ نرم مزاجی کی دولت ہر ایک کا نصیب نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتے ہیں۔ ہم رزق کو نہیں، رزق ہمیں تلاش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلا شبہ انسان کا رزق اس کو موت سے بھی زیادہ شدت سے تلاش کرتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر نماز دوسری نماز سے پہلے ہونے والی خطاؤں کو مٹا دیتی ہے۔ حضور پدنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھ لے تو اس کی تمام ضرورتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ نماز فجر یا تہجد میں اٹھنے کے لیے جب بستر پر جائیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اور بعد ازاں اپنا نام لے کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت اٹھانا، انشاءاللہ مقررہ وقت پر آنکھ کھل جائے گی۔ چھینکنے کی دعائیں، جب چھینک آئے تو کہیں الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اور جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ پھر چھینکنے والا جواب میں یہ دعا دے، یہدکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے۔ صدقات ضائع ہونے کی 3 صورتیں: احسان جتانا، تکلیف دینا، ریاکاری کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے، ایمان والوں اپنے صدقات کا احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر اس شخص کی طرف ضائع مت کرو جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ولیمہ کرو چاہے ایک بکری کے ذریعے سے ہو۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی کو نمک دیا گویا اس نے اس نمک سے ذائقے دار بننے والا تمام کھانا صدقہ کیا۔ دوسروں کے اچھے ہونے کا انتظار مت کرو، بلکہ انہیں اچھا بن کر سکھاؤ کہ اچھا انسان کیسا ہوتا ہے۔ قیامت کا پرچہ اونچ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن بندہ اس وقت تک قدم نہ اٹھا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ عمر کن کاموں میں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، مال کہاں خرچ کیا، جوانی کیسے گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ باپ کی دعا،
مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ موت کے بعد کی تقسیم، روح ملک الموت لے جائے گا، مال وارث لے جائیں گے، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، نیکیاں قرضدار لے جائیں گے۔ ابن آدم، کوشش کرنا کہ ایمان شیطان نہ لے جائے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ گفتگو کیجئے مگر احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ اگر آپ کے کاروبار اور دولت کے متعلق کوئی حسد کرتا ہو تو اپنے کاروبار کے مقام پر 40 دن تک روزانہ ایک بار سورہ فتح پڑھیں، انشاءاللہ حاسدوں کے حسد سے ہمیشہ محفوظ ہو جائیں گے۔ ہم آج کل اپنی بیٹی کی شادی کی خریداری کرنے تقریباً روزانہ بازار جاتے ہیں، اور بازار جانے سے پہلے یا قادرو یا نافیو 40 مرتبہ پڑھ لیں۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ ہمیں یہ مل رہا ہے کہ ہر من چاہی چیز من چاہے ریٹ پر مل جاتی ہے۔ لڑکی جس وقت رخصت ہو کر خاوند کے سامنے جائے تو وہ 7 مرتبہ یا رؤوف پڑھ لے، انشاءاللہ خاوند ساری عمر بیوی پر مہربان رہے گا اور کبھی ناموافقت نہ ہوگی۔ مجرب المجرب ہے۔ بیٹی کی رخصتی کے بعد گھر کا کوئی بھی فرد ایک بار سورہ یوسف پڑھ کر بیٹی کے اچھے مستقبل اور میاں بیوی کی دلی محبت کے لیے دعا کرے، انشاءاللہ بیٹی گھر میں خوش و خرم رہے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا: اے اللہ، سب سے اول، اے سب سے آخر، اے قوت و طاقت والے، اے مسکینوں پر رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب ایک عورت گھر میں ہوتی ہے، گھر کے کام اور بچوں کی تربیت کر رہی ہوتی ہے، تو اس وقت وہ اللہ عز و جل سے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس شخص میں ہرگز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو، وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی تم سے روٹھ جائے اور پھر وہی تم سے ملنے کو ترسے تو اسے کبھی مت کھونا، کیونکہ وہ تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جہاں بھی رہو خدا سے ڈرو، ہمیشہ حق بات کہو اگرچہ تلخ ہو۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نیک نیت ہو اس کا رزق زیادہ ہوتا رہے گا۔ سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر وہی ہے جو ابتدائی صدمہ میں ہو۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ لوگ تجھ سے محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ درود پاک پڑھا کرو، زندگی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جائے گی۔ جنت کی 2 بڑی نعمتیں، ایک اللہ کا دیدار اور دوسرا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ یا اللہ ہمیں دونوں نعمتیں نصیب فرمانا، آمین ثم آمین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور اس کے بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرے وہی عقل مند ہے۔ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خرچ کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کے اخراجات زندگی کے تم ذمہ دار ہو۔ تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں ہے تم کو؟ میں تو تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی جو تم سے کئی ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو،
عرش پر کن کہہ کر پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نواز دوں تو کہنا۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفید کپڑے پہنا کرو، اس لیے کہ وہ زیادہ پاک و صاف رہتا ہے، اور اسی میں اپنے مردوں کو دفنایا کرو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا بلا کو ٹال دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے انصاف والے دن کا، ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، and he gave you from all you asked of him۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ If you are grateful, I'll surely increase you in favor۔ تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ Why do you not seek forgiveness from Allah so that you are treated with mercy؟ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ Surely Allah loves those who are most repenting and loves those who keep themselves pure۔ اے میرے پروردگار، معاف کر اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ My Lord, grant pardon and have mercy, for you are the best of all the merciful۔ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ doesn't obligate anyone beyond his capacity۔ اے ہمارے رب، مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو اور ایمان والوں کو جس دن حساب قائم ہوگا۔ اے میرے پروردگار، معاف کر اور رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اور اللہ ان کو اس حالت میں عذاب نہ دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ درود پاک پڑھنے والے کا گناہ 3 دن تک فرشتے نہیں لکھتے۔ نہ گناہ سے بچنے کی ہمت ہے، نہ نیکی کرنے کی طاقت، مگر اللہ کی توفیق سے ہی ہے۔ اور اپنے پروردگار کی طرف دل لگا، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے میرے رب، تو بخش اور رحم کر، اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والوں، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اور شیطان کے قدموں کی تابعداری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میں اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ ہی سے کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر کرتے رہو، اور جو شخص شکر کرے گا وہ اپنے ذاتی نفع کے لیے شکر کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے، دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا گرنے سے، ٹوٹنے سے، ڈوبنے سے، بہنے سے، بہکنے سے، بھٹکنے سے محفوظ رہتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف کے کمالات۔ جب بھی کسی دن تم پر سخت حالات آئیں تو رات کے آخری پہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے نور، روشنی اور دلوں کو شفا حاصل ہوتی ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف درود کا ہدیہ بھیجتا ہے تو اسے آسانی میسر آ جاتی ہے، اور اس کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورہ کہف کا دم شدہ پانی اور گھر جادو جنات سے پاک۔ مہینے میں ایک بار سورہ کہف پڑھ کر پانی پر دم کر کے اپنے گھر کی چھت کے چاروں کونوں پر چھڑکیں تو وہ مکان آسیب، جن اور شیطان کے حملے سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ باقی دنوں میں فرشتے تمہارا درود پاک پہنچاتے رہتے ہیں، مگر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات جو مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں میں اس کو اپنے کانوں سے سنتا ہوں۔ درود شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن سدھر جائیں گے، لیکن کافی لوگ میرے دل سے اتر جائیں گے۔ بے نسل آدمی کی بڑی پہچان یہ ہے کہ آپ اسے جس قدر عزت دیں گے وہ آپ کو اسی قدر زیادہ تکلیف دے گا۔ کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا اسے بندوق تھمانے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلے والی گولی مس ہو گئی تھی۔ پیسہ رزق کا سب سے ادنا درجہ ہے، تندرستی رزق کا سب سے بڑا درجہ ہے، اولاد کی نیکی بہترین رزق ہے، اور خدا کی رضا کامل رزق ہے۔ بے حجابی حجاب کے دم پر فطرت شر تیرا جواب نہیں، جس کا مقصد ہی خود نمائی ہو ایسا پردہ کوئی ثواب نہیں۔ رات کی چادر کو کفن سمجھ کے سویا کرو، نہ جانے صبح کا آغاز کس دنیا میں ہو جائے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ ادب یہ ہے کہ جہاں ان کا نام آ جائے وہاں زباں پہ درود و سلام آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھو درود کی چہرے پہ تازگی آئے، پڑھو درود کی آنکھوں میں روشنی آئے۔ روک لیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے کسی نے پوچھا درد کی قیمت کیا ہے، میں نے کہا مجھے کیا پتا، مجھے تو لوگ مفت ہی دے دیتے ہیں۔ زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، جو خوش ہوئے وہ اپنے نہیں تھے اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش ہی نہ ہوئے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ سائل محسن بھی ہوتا ہے، معلم بھی۔ انسانوں کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ ان کے حق سے زیادہ ان پر مہربانی کرو۔ غافل کے لیے ساری کائنات حجاب ہے اور جاگنے والے کے لیے ساری کائنات انکشاف ہے۔ عشق کے مسافروں کا زادرا آنسو ہے، عشق حقیقی ہو یا مجازی آنسوؤں سے عبارت ہے۔ لوگوں کو معاف کر کے بے شک بے وقوف بن جاؤ، لیکن یہ سب سے بڑی دانائی ہے۔ وہ لوگ جو انسان کو چھوڑ کر یا انسان سے منہ موڑ کر خدا کی تلاش کرتے ہیں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کا دل مت دکھاؤ، ہو سکتا ہے وہ تمہیں ایسے چاہتا ہو جیسے مرنے والا زندگی چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کرواؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ کرو کہ کوئی آپ کے بغیر جینا ہی سیکھ لے۔ غلطی زندگی کا ایک صفحہ ہے لیکن رشتہ پوری کتاب، اس لیے کبھی بھی پوری کتاب کو صرف ایک صفحے کے لیے رد نہ کریں۔ دنیا میں کسی بھی حوالے سے کسی دوسرے کی محتاجی بدترین اذیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ کرے۔
کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ مشکلیں دینے والوں سے بڑا مشکلوں سے نکالنے والا ہے، یہ بات سمجھ آ جائے تو مشکل زیادہ دیر مشکل نہیں رہتی۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ مجھے کیا حق ہے کسی کو مطلبی کہنے کا، میں تو خود اپنے رب کو یاد کرتا ہوں جب مصیبت میں ہوتا ہوں۔ وقت چپ چاپ ہماری قبر کھود رہا ہے۔ اپنی ذات میں ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ ملازم سے اپنا راز کہنا اسے ملازم سے مالک بنا لینا ہے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دنیا بدترین ہوتی جا رہی ہے، برے لوگوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عقل مند کی ایک عادت یہ بھی ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی کی خاموشی کو اس کا تکبر مت سمجھو، کیا پتا وہ خود اپنی ہی ذات سے جنگ کر رہا ہو۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا ہر دن تمہاری موت کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خدا پر بھروسہ کرو جو نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں، تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ آئے گا تو جمادی الثانی اور رجب میں 10 روز ایسی بارش ہوگی کہ لوگوں نے کبھی ایسی بارش دیکھی نہ ہوگی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو دوسروں کی دولت کو للچائی ہوئی نگاہ سے دیکھے گا وہ ہمیشہ فقیر رہے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصیبت میں آرام کی تلاش مصیبت کو ترقی دیتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر آنکھ روشن ہے تو ہر چیز روز حشر ہے۔ زندگی کی لمبائی نہیں گہرائی معنی رکھتی ہے۔ اگر آپ کو وہ فصل پسند نہیں جو آپ کاٹ رہے ہیں تو آپ ان بیجوں کی جانچ کیجئے جو آپ بو رہے ہیں۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں آپ کی دی گئی تربیت کھلائے گی۔ رشتے کمزور ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم انہیں نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ ہر بات کو سنتے ہی یقین مت کر لیا کرو کیونکہ جھوٹ سچ سے زیادہ جلدی پھیلتا ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے دنیا اس کی ہوتی ہے لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جھوٹ بول کر جیتنے سے اچھا ہے تم سچ بول کر ہار جاؤ۔ زندگی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنایا جاتا ہے کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ انسان بھی عجیب ہے، دعا کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت قریب ہے، گناہ کے وقت سمجھتا ہے کہ اللہ بہت دور ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کم کھانے میں صحت ہے، کم بولنے میں سمجھداری ہے اور کم سونا عبادت ہے۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔